ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق۔ ترجمہ کنز العرفان، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار کے جھگڑوں اور دیگر چیزوں سے آپ کو جو اذیت پہنچی ہے اس پر صبر فرمائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے، اور اس عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں ہی آپ کو دکھا دیں تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں تو آپ آخرت میں کافروں کے عذاب کو ضرور دیکھ لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انہیں بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا اور شدید عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کافروں کے عذاب کا کچھ حصہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، جیسا کہ جنگ بدر کے دن کافر مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے نہ بیان فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی بعثت سے پہلے بہت سے رسول مختلف امتوں کی طرف بھیجے، اور ان میں سے کسی کے احوال آپ سے اس قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے اور کسی کے احوال قرآن مجید میں تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان نہ فرمائے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزات عطا فرمائے، اس کے باوجود ان کی قوموں نے ان سے جھگڑا کیا اور انہیں جھٹلایا، اور اس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ گزشتہ رسولوں علیہم السلام کے اس تذکرے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح کے واقعات قوم کی طرف سے آپ کو پیش آ رہے ہیں اور جیسی ایذائیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی حالات گزر چکے ہیں، اور جس طرح انہوں نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، یعنی کفار کے من مانے معجزے کا ظاہر نہ ہونا ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کیا جا سکے، کیونکہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی اور معجزہ لے آئے۔ لہذا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کافروں کے مطالبے کے مطابق آپ کا معجزات نہ دکھانا قابل اعتراض نہیں۔ پھر وعید بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم السلام اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ناحق جھگڑنے اور من چاہے معجزات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو خسارہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔